چاندی کی پائل اسٹوری۔ شکشا۔ اپنے بچے کی ایک خوشی کے لیے ماتا پتا بہت کشٹ اٹھاتے ہیں۔ بچوں کو بھی اپنے ماتا پتا کا آدر سمان کرنا چاہیے۔ گاؤں سے نئے شہر آئے رام بہادر اور مینا کام ڈھونڈ رہے تھے۔ رام بہادر کے گاؤں کا دوست ہریا اسے کام دلوا دیتا ہے۔ مزدوری کا کام ملنے سے رام بہادر بہت خوش تھا۔ ادھر مینا نے سڑک کے کنارے پٹری پر ایک چھوٹا سا تمبو بنا کر اس میں اپنی گرہستی جما لی تھی۔ ایک ننھی سی بیٹی کنچن، جو کہ ابھی بس 6 سال کی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نئی جگہ، اتنی بھیڑ، یہ سب دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی۔ مینا نے کنچن کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا ڈرو نہیں، ہم شہر میں آئے ہیں، یہاں بہت پیسہ کمائیں گے، تجھے اچھے سے پڑھائیں گے۔ یہ سن کر کنچن نے پوچھا، ماں ہمارا گاؤں میں اتنا بڑا مکان تھا، اسے چھوڑ کر یہاں چھوٹے سے پنی کے مکان میں کیوں آ گئے؟ یہاں ہمارا تو اپنے گاؤں چلو۔ کنچن کی باتوں کا مینا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، بیٹی چنتا مت کرو، تیرے بابا بہت محنت کر رہے ہیں، ایک دن شہر میں بھی ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ شام کو رام بہادر واپس آیا۔ اسے جو مزدوری سے پیسے ملے تھے اس سے وہ کھانا بنانے کا سامان لے آیا۔ مینا نے وہیں پاس میں چولہا بنا کر کھانا تیار کر لیا۔ پھر تینوں کھا کر اپنی چھوٹی سی تمبو میں جا کر سونے لگے۔ مینا نے رام بہادر سے کنچن کی بات کی۔ رام بہادر نے کہا، اگر صحیح سے کام ملتا رہا اور کچھ پیسے بچ گئے تو کرائے پر ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیں گے۔ اگلے دن رام بہادر کام پر چلا جاتا ہے۔ مینا کنچن کو لے کر کام ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ اپنے تمبو کو بند کر کے دونوں ماں بیٹی پاس ہی کے گلی میں پہنچ جاتی ہیں۔ مینا کئی گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کے لیے کہتی ہے، لیکن اسے کہیں بھی کام نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک ہفتہ بیت جاتا ہے۔ رام بہادر کی کمائی سے کسی طرح ایک ٹائم کا کھانا بن جاتا تھا۔ ایک دن مینا اور کنچن کام ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ ایک دکان کے آگے کنچن رک جاتی ہے۔ وہ ایک سونار کی دکان تھی۔ وہاں سامنے شیشے کے شوکیس میں ایک سندر سی چاندی کی پائل رکھی تھی، جسے دیکھ کر کنچن رک جاتی ہے۔ کنچن کہتی ہے، ماں یہ مجھے چاہیے، یہ چھم چھم کرتی پائل پہننی ہے۔ مینا اسے سمجھاتی ہے، بیٹا یہ تو بہت مہنگی ہوگی، ہمارے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے پائیں گے؟ لیکن کنچن غصہ ہو جاتی ہے۔ وہ ضد کرنے لگتی ہے۔ مینا اسے کسی طرح سمجھا کر واپس لے آتی ہے۔ شام کو کنچن بنا کھانا کھائے سو جاتی ہے۔ مینا رام بہادر کو ساری بات بتاتی ہے۔ رام بہادر کہتا ہے، تو چنتا مت کر، یہیں پاس بازار میں نکلی پائل ملتی ہے، میں کل لے آؤں گا، اسے کیا پتہ لگے گا کہ چاندی کی ہے یا نہیں۔ اگلے دن رام بہادر شام کو پائل لے کر گھر آتا ہے۔ کنچن بہت خوش ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد مینا کے ساتھ کنچن واپس اسی دکان کے آگے سے گزرتی ہے۔ وہاں اسے وہی چاندی کی پائل دکھتی ہے۔ کنچن دونوں پائل کو بنانے لگتی ہے۔ اس چاندی کی پائل کے سامنے اپنی پائل پھیکی نظر آتی ہے۔ کنچن اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں تم نے مجھے نکلی پائل لا کر دی، اصلی دیکھو کتنی چمک رہی ہے۔ مینا نے سمجھایا، بیٹی یہ پرانی ہو گئی، وہ نئی ہے، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن کنچن کو مینا کی بات پر وشواس نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے غصہ ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ شام کے سمے رام بہادر گھر واپس آتا ہے۔ رام بہادر کہتا ہے، سن، مجھے ایک جگہ کام مل گیا اور رہنے کی جگہ بھی، ساتھ ہی میرے سیٹھ کے گھر میں نے تیرے لیے بھی بات کر لی ہے، اس کے ہی گھر میں رہیں گے اور کام کریں گے۔ مینا کنچن کے سو جانے کے بعد رام بہادر کو ساری بات بتاتی ہے۔ رام بہادر کہتا ہے، چل دیکھتے ہیں، پہلے یہ کام
تو ہو جائے۔ اگلے دن تینوں سیٹھ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ رام بہادر کارخانے میں کام کرتا تھا اور مینا سیٹھ کے گھر میں کام کرنے لگی تھی۔ ایک دن کنچن باہر برآمدے میں بیٹھی تھی۔ مینا جھاڑو پونچھا لگا رہی تھی، تبھی سیٹھ جی کی بیٹی وہاں آئی۔ کنچن نے دیکھا، اس نے وہی چاندی کی پائل پہن رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر کنچن زور زور سے رونے لگی۔ کنچن کا رونا سن کر مینا دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ سیٹھ سیٹھانی رام بہادر بھی وہیں آ گئے۔ مینا نے کنچن کو کسی طرح چپ کرایا، پھر رونے کا کارن پوچھا تو کنچن نے کہا، اس نے وہ پائل پہن لی جسے میں نے دکان میں دیکھا تھا، اب میں کیا پہنوں گی؟ سیٹھ جی نے پوچھا تو رام بہادر نے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر سیٹھ جی نے کہا، بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، چل میں اس کے لیے تجھے پائل دلا دیتا ہوں، تھوڑے تھوڑے پیسے مزدوری میں سے کٹوا لینا۔ شام کو واپس آتے سمے سیٹھ جی نے کنچن کے لیے پائل خرید لی۔ رام بہادر نے کنچن کو پائل دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے 7 مہینے تک مینا اور رام بہادر اپنی مزدوری میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹواتے رہے۔ شکشا: اپنے بچے کی ایک خوشی کے لیے ماتا پتا بہت کشٹ اٹھاتے ہیں۔ بچوں کو بھی اپنے ماتا پتا کا آدر سمان کرنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔